ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। बाप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। कतर में रहने वाले समाज के तमाम तबकों को एक मेयारी जिंदगी फराहम करने के लिए 2 रिहायशी प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, जिनमें से एक फैमिलीज के लिए और दूसरा वर्कर्स के लिए होगा। कतर कोरोना वायरस के साथ कामयाबी से निपट रहा है, जबकि वजारत सेहत ने कोरोना वैक्सीन के बरवक्त हुसूल के लिए एक और दवा बनाने वाली कंपनी के साथ मुआहिदा कर लिया है। कुवैत ने दीन इस्लाम को दहशतगर्दी के साथ जोड़ने की कोशिश को मुस्तरद करते हुए कहा है कि तमाम आसमानी मज़ाहिब का यकसां एहतराम किया जाना चाहिए। और अज़रबैजान और आर्मीनिया ने कराबाग में नई जंगबंदी का अहद किया है, जिसका आगाज आज पीर से होगा। और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबरों का आगाज कतर में रहने वालों के लिए इस अहम खबर के साथ करते हैं कि बरवा ग्रुप ने अल वक्रा में 2 नए प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है। पहला तामीरी प्रोजेक्ट हमारा शहर के नाम से है, जो फैमिलीज की रिहाइश के लिए मखसूस होगा, जबकि दूसरे प्रोजेक्ट का नाम है बराहतुल जुनूब और ये वर्कर्स के लिए तामीर किया जा रहा है। वजीर बराए कल्चर और खेल और बरवा रियल एस्टेट की गवर्निंग काउंसिल के सरबराह जनाब सलाह बिन गानिम अल अली ने कहा कि इन दोनों प्रोजेक्ट का इंसानी पहलू है, जिसमें एक मुकम्मल और जदीद तरीन रिहायशी खिदमात से आरास्ता मेयारी रिहाइश समाज के तमाम तबकों को फराहम की जाएगी। वज़ीर तालीम और आला तालीम डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल वाहिद अल हम्मादी ने खलीजी ताउन काउंसिल के मेंबर मुल्कों के वज़राए तालीम पर मुश्तमिल कमेटी के चौथे इजलास में कतरी वफ्द की क़यादत की। ये इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए बुलाया गया, जिसके दौरान खलीजी ताउन काउंसिल के सुप्रीम काउंसिल के 40वें सेशन के इख्तितामी बयान और रियाज एलामिये और कोरोना की रोकथाम के अलावा कमेटी के लाहे अमल और तलबा के लिए इंफॉर्मेशन की सेफ्टी जैसे मौज़ूआत पर गौर किया गया। वज़ीर बराए इंतज़ामी तरक्की, लेबर और समाजी उमूर जनाब यूसुफ बिन मोहम्मद अल उस्मान फ़खरू और मुल्क में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन बराए माइग्रेशन की सरबराह मोहतरमा ईमान यूनुस और ऐकात के दरमियान मुलाकात हुई है, जिसके दौरान 2 तरफ़ा ताउन और उसको फ़रोग़ देने के इम्कानात पर बातचीत की गई। वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारजा जनाब सुल्तान बिन सआद अल मुरैखी को लीबिया के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की क़ायम मक़ाम ख़ुसूसी एलची मोहतरमा स्टीफनी विलियम्स की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान लीबिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कतर ने कैमरून के जुनूब मगरबी इलाके में वाक़े एक स्कूल पर किए गए हमले की पुरजोर अल्फाज में मज़म्मत की है। इस हमले में कई बच्चे जाँ बहक और ज़ख्मी हो गए थे। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में तशद्दुद और दहशतगर्दी के खिलाफ कतर के मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि मोटिव्स और वजूहात जो भी हों, कतर हर तरह के वायलेंस और टेररिज्म को मुस्तरद करता है। बयान में मक़तूलीन के अहले खाना और कैमरून की हुकूमत और अवाम के साथ ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। कतर में कोरोना के खिलाफ रोज बरोज कामयाबियां मिल रही हैं और इस वबा से रिकवर होने वालों की तादाद 1,28,099 हो गई है। वज़ारत सेहत ने कल कोरोना के 205 नए केस दर्ज किए हैं, जबकि एक शख्स की वफात की तस्दीक की है। इस दौरान कोविड-19 के मजीद 231 कंफर्म्ड पेशेंट्स सेहतयाब हो गए हैं। एक तरफ जहां मुल्क में इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात किए गए हैं, वहीं दूसरी जानिब इसकी वैक्सीन के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है कि अमेरिका की एक और दवा बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना के साथ भी मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं ताकि वैक्सीन को
منظوری ملتے ہی اس کو حاصل کیا جا سکے۔ دریں اثنا سرکاری اداروں نے ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرتے ہوئے ہیلتھ کوارنٹین کی شرطوں کی خلاف ورزی کرنے والے 4 افراد کو حراست میں لے لیا ہے جنہوں نے انڈرٹیکنگ میں درج شرطوں کی وائلیشن کی تھی اور اب ان سے قانونی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ قطر عالمی سطح پر بھی اس وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے ملکوں اور اداروں کو امداد فراہم کر رہا ہے اور اس ضمن میں قطر چیریٹی نے جمہوریہ بولیویا کو طبی امداد فراہم کی ہے۔ بولیویا کے اہلکاروں نے قطر کے انسانی موقف کو سراہا ہے۔ ادھر دنیا بھر میں کورونا کے نئے مریضوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ دیکھا جا رہا ہے، بالخصوص یورپ میں، جہاں اسپین نے ملک میں ہیلتھ ایمرجنسی لگانے کا اعلان کیا ہے اور عام کرفیو لگا دیا ہے۔ اسی طرح اٹلی نے بھی بیماری کی دوسری لہر پر کنٹرول کے لیے پابندیوں کو سخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس دوران میں اس بیماری سے متاثر ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 42.6 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے اسلام مخالف بیانات کے بعد ان پر شدید تنقید ہو رہی ہے اور دنیا کے کئی ملکوں میں مسلمانوں نے فرانس کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ پیرس نے اپیل کی ہے کہ فرانس کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہ کیا جائے۔ کویت کے وزیر خارجہ شیخ احمد ناصر الصباح نے کویت میں فرانس کی خاتون سفیر کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران زور دے کر کہا کہ کویت ایسی ہر پالیسی کو مسترد کرتا ہے جس میں اسلام کی رواداری کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جائے اور شریعت اسلامیہ کی توہین کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ رواداری کو عام کرنے اور تمام آسمانی مذاہب اور انبیاء کرام کی توہین کو روکنے کی ضرورت ہے۔ ادھر مراکش نے بھی دین اسلام اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی آمیز کارٹون کی اشاعت کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ مراکش کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ مراکش اس طرح کی حرکتوں کی مذمت کرتا ہے جن سے ان کے کرنے والوں کی کم عقلی ظاہر ہوتی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ فرد کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے دوسروں کی آزادی اور ان کے عقائد شروع ہوتے ہیں۔ سوڈان میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کے فیصلے پر مختلف طرح کے رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ اسی دوران میں سوڈان کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل اور سوڈان آئندہ ہفتوں کے دوران تجارت اور مائیگریشن جیسے شعبوں میں تعاون کے لیے کئی معاہدوں کو مکمل کرنے پر غور کریں گے۔ دریں اثنا سوڈان کی خود مختار کونسل کے رکن جناب صدیق تاور نے اسرائیل کے ساتھ کیے گئے سمجھوتے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سمجھوتے کو خود مختار کونسل اور وزارتی کونسل دونوں کے سامنے پیش نہیں کیا گیا تھا۔ ادھر سوڈان کی وزارتی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے بارے میں ایک جامع معاہدہ تیار کیا جائے گا اور پھر اس کا فیصلہ آئین ساز کونسل کرے گی۔ واضح رہے کہ فی الوقت سوڈان میں آئین ساز کونسل نہیں ہے۔ عراق میں سیاسی اور خراب اقتصادی صورتحال کے خلاف شروع ہونے والے احتجاجی مظاہروں کا پہلا سال مکمل ہونے کے موقع پر مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے سیکورٹی فورسز نے پانی کی تیز دھاروں اور آنسو گیس کے گولوں کا استعمال کیا تاکہ مظاہرین پل پر لگائی گئی ان رکاوٹوں کو پار نہ کر سکیں جن کے بعد دارالحکومت بغداد میں واقع سرکاری عمارتیں شروع ہوتی ہیں۔ وزارت داخلہ کے ترجمان سعد مان نے کہا کہ مظاہرین میں بعض پلانٹڈ افراد بھی تھے جنہوں نے زبردستی تفتیشی چوکیوں کو پار کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں متعدد پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔
آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان متنازع ریاست قراباغ میں تقریباً 1 ماہ سے جاری لڑائی کو روکنے کے لیے امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں 2 دنوں تک ہونے والے مذاکرات کے بعد انسانی بنیادوں پر آج سے عبوری فائر بندی پر عمل درآمد شروع کرنے کا عہد کیا گیا ہے۔ آذربائیجان کی پارلیمنٹ کے ایک رکن جیہون معلم نے کہا ہے کہ جب تک آرمینیا اس کے زیر قبضہ علاقوں سے نکل نہیں جاتا، آذربائیجان دائمی جنگ بندی قبول نہیں کرے گا۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلوریڈا میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا، جس کے بعد انہوں نے 3 ریاستوں میں الیکشن کیمپین میں حصہ لیا۔ نیو یارک میں لگاتار دوسرے دن بھی ارلی ووٹنگ جاری ہے اور لوگ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں۔ دریں اثنا امریکہ کے نائب صدر مائک پینس کے آفس ڈائریکٹر کووڈ-19 کا شکار ہو گئے ہیں، جبکہ ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے کورونا وائرس کے خلاف لڑائی میں گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ آج کا پہلا نیوز بلیٹن ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ قطر میں رہنے والے سماج کے تمام طبقوں کو ایک معیاری زندگی فراہم کرنے کے لیے 2 نئے رہائشی پروجیکٹ شروع کیے جا رہے ہیں، جن میں سے ایک فیملیز کے لیے اور دوسرا ورکرز کے لیے مخصوص ہوگا۔ قطر کورونا کے ساتھ کامیابی سے نمٹ رہا ہے، جبکہ وزارت صحت نے کورونا ویکسین کے بروقت حصول کے لیے ایک اور دوا ساز امریکی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ کویت نے دین اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنے کی ہر کوشش کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام آسمانی مذاہب کا یکساں احترام کیا جانا چاہیے۔ اور آذربائیجان اور آرمینیا نے متنازع ریاست قراباغ میں نئی جنگ بندی کا عہد کیا ہے، جس کا آغاز آج پیر سے ہوگا۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی محمد حسن سوڈانی نے۔ یہ اردو